تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس نے مجھے زور سے پکڑا اور بھینچا، یعنی جیسے بہت زور سے ہگ کیا اور پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے دوبارہ زور سے پکڑا اور دبوچا اور کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد اس نے تیسری دفعہ کہا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، بس یہیں تک ہے 5 آیت تک۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ اس واقعے کو سننے کے بعد وہ کہنے لگیں کہ باخدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، یعنی اگین یہ بہت خوبصورت نریشن ہے یہاں پر جو حضرت خدیجہ نے اپنے ہسبینڈ کے لیے کہی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جہاں پر بھی حق کا ساتھ دینا ہوتا ہے تو آپ آگے بڑھ کر جو بھی شخص حق پر ہو اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو کہ زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، یعنی وہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو کہ سچے دین کی تلاش میں یا اللہ تعالیٰ کی تلاش میں تھے۔ تو جب انہیں عرب کے اندر جو بھی کلچر اور وہ سب کچھ چل رہا تھا اس سے بیزاری ہوئی، تو انہوں نے جو جوئش اور کرسچن اسکرپچر پڑھا تو اس سے انہیں زیادہ مطابقت فیل ہوئی دین ابراہیمی کی، تو وہ کنورٹ ہو کر کرسچن ہو چکے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے انہیں جا کر یہ پورا واقعہ سنایا، یعنی کہا کہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دیکھا تھا وہ بتا دیا، اور حضرت جو ورقہ بن نوفل ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی لے کر آئے تھے۔ تو کاش میں اس وقت ہوتا جب یہ لوگ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور مزید کچھ اور لوگ بھی وہاں پہاڑ پر جایا کرتے تھے اس غرض سے کہ وہ اعتکاف کریں، اور یہ اعتکاف رمضان کے مہینے میں ہی ہوتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور یہ حدیث میں مینشنڈ ہے کہ وہاں پر حضرت ابو طالب اور باقی لوگ بھی جایا کرتے تھے اور 1 مہینے کے لیے جاتے تھے اور وہاں پر اعتکاف کرتے تھے۔ تو اعتکاف میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تو کانسیپٹ تھا کہ آسمان اور زمین کو بنانے والا کون ہے، ایک رب ہے، ایک اللہ تعالیٰ ہے، تو اس اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، اور پھر یہ کہ غریبوں اور مسکینوں کو بھی کھانا کھلانے کا وہاں پر اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو کہہ لیں کہ جو دین حنیف کے پیروکار تھے وہ ایک طرح سے اس روایت کو قائم رکھے ہوئے تھے، اور جس طرح سے ہمیں قرآن پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتکاف کوئی نئی عبادت نہیں تھی۔ ہم نے جب بالکل سٹارٹ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا پڑھا تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ گھر کی تعمیر کرو، تو پھر کہا تھا کہ اس گھر کو صاف رکھو، للعاکفین والرکع السجود، ان لوگوں کے لیے جو اعتکاف بھی کرنے آئے اور یہاں پر طواف کرنے اور رکوع اور سجود کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ وہ اعتکاف کی سچویشن تھی، یہ کوئی صوفیوں کا چلہ یا مراقبہ نہیں تھا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، کیونکہ آج کے دور میں یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، یا کہہ لیں کہ ایک طرح سے جو لوگ اس قسم کے کاموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، چلے وغیرہ کاٹتے ہیں، وہ یہاں سے دلیل لے لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جایا کرتے تھے یا وہ بھی اس طرح سے کرتے تھے۔ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں جاتے تھے، بلکہ ان کی پوری فیملی بھی جاتی تھی اور باقی جو لوگ تھے وہ بھی جاتے تھے۔ تو میں اس روایت کو پڑھ دیتی ہوں۔ ابن اسحاق جو ہے وہ ایک سیرت نگار ہیں، وہ بہت شروع کے لوگوں میں سے ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اوپر لکھنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر ابن ہشام آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر مزید لکھا، اور جو کریکشنز ابن اسحاق کے کام میں تھیں ان کو بھی مزید کریکٹ کیا، یا کہہ لیں کہ انہینس کیا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے ہر سال اعتکاف فرماتے اور جو مسکین آتا اسے کھانا بھی کھلاتے۔